بہت سی میجورٹی کو وہ جواب نہیں آتا، جس کی بنا پر اہل سنت حضرات یا دوسرے مذاہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب ثلاثہ سے میرے مولا علی علیہ السلام راضی تھے، جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ان سے راضی ہو کر گئی ہیں۔ تو میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے ذریعے یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ نہ تو جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ان سے راضی گئی ہیں۔ آپ آخری وصیتیں دیکھ سکتے ہیں، اپنی کتب میں دیکھیں، ہماری کتب میں دیکھیں، کیونکہ لا علموں سے بحث کرنا میرا وتیرہ نہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سوال کی جانب۔ سوال یہ ہے کہ وہ سبب کیا ہے جس کی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مخالفین سے جنگ کیوں نہیں کی؟ اب بات ہے یہ ہے، اس کا جو ہے نا اتنا لطیف جواب ہے اور اتنا پرفیکٹ جواب ہے نا کہ ابن مسعود سے روایت ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں یہ بحث چھڑ گئی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اصحاب ثلاثہ سے کیوں جنگ نہیں کی، جس طرح انہوں نے طلحہ و زبیر سے کی، عائشہ و معاویہ سے جنگ کی۔ اس بحث کی خبر جب امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ نماز باجماعت کا اعلان کر دے۔ اعلان ہوا، لوگ آئے، جب لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، تو میرے مولا منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور بعد از حمد و ثناء الہی کہا، اے گروہ مردم، مجھے ایسی 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 خبر پہنچی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے حق بیان فرمایا، ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا میں نے جو کچھ کیا وہ انبیاء کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے کیا۔ تو لوگوں نے کہا، جب پوچھا کہ وہ کیسے، تو آپ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ سارے جانتے ہیں اس معاملے کو۔ لوگوں نے پوچھا ہے امیر المومنین وہ انبیاء کون کون سے ہیں کہ جن کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے آپ جنگ سے باز رہے ہیں اصحاب ثلاثہ کے ساتھ، تو وہ انبیاء کون سے ہیں اور وہ حقائق کیا ہیں؟ جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ انبیاء جن کے اسوہ حسنہ پر آپ نے عمل کیا، آپ نے فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اور میں تم سے اور ان سے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو الگ ہوتا ہوں۔ تو یہ بات قرآن پاک میں ہے، سورہ مریم آیت نمبر 48 میں نے تمہیں اور تمہارے ان بتوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب کو چھوڑا۔ اگر تم لوگ کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بغیر کچھ تکلیف پہنچے یہ بات کی، یہ کہا، تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ کہو کہ قوم نے انہیں اذیت نہیں پہنچائی تھی اور اس لیے کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی اس سے زیادہ معذور ہے کہ انہیں اس سے زیادہ اذیت پہنچی جتنی ابراہیم کو ان کی قوم سے پہنچی، جن سے عاجز ہو کے ابراہیم نے یہ الفاظ کہے۔ تو پھر کہا میرے پاس حضرت ابراہیم کے حالہ زاد بائی حضرت لوط علیہ السلام کا بھی جو ہے عمل نمونہ ہے۔ جب انہوں نے کہا، اپنی قوم سے کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ جی ہاں، سورہ ہود آیت نمبر 80۔ اگر تم لوگ یہ کہو کہ لوط علیہ السلام میں مقابلے کی قوت نہ تھی تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے، اور اگر تم لوگ یہ کہو گے کہ قوت تھی لیکن وہ مقابلے سے باز رہے، تو رسول خدا کے وصی کے پاس اس سے زیادہ عذر موجود ہے۔ اور میرے پاس تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی عمل نمونہ ہے۔ فرمایا پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ اگر تم لوگ یہ کہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا سے یہ قید خانے کے بارے میں طالب ہونا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہے تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے، اور اگر تم لوگ یہ کہو کہ وہ حق بجانب تھے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کے پاس تو اس سے زیادہ عذر موجود ہے۔ اور فرمایا
کہ میرے پاس تو حضرت ہارون علیہ السلام کا اب وسیع کا ہی آ گیا ذکر، اتنی پیاری مثال، اتنا پیارا بیان میرے مولا کے منہ سے ہی سجدہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا عمل اچھا نمونہ بنا، کیسے ہے میرے ماں کے بیٹے، لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ سورہ عرافات آیت نمبر 150۔ قریب تھا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اب سچویشن دیکھیے، زیادہ ویریشن بھی نہیں ہے، اور کیا بتا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا ہوا ہے۔ بہرحال اگر تم لوگ کہو کہ قوم نے ہارون علیہ السلام کو کمزور نہیں سمجھا تھا اور ان کے قتل پر آمادہ نہیں ہوئے تھے تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے، اور اگر کمزور نہ سمجھو اور کہو کہ ان کے پاس یہ مطلب ٹھیک تھا، انہوں نے ان کے کیے پہ راضی ہو، تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس اس سے زیادہ عذر موجود ہے۔ میرے پاس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی نمونہ ہے، جب وہ اپنی قوم کے خوف سے غار میں چھپے اور مجھے اپنے بستر پہ سلا دیا، تو لوگوں کے خوف سے غار میں پناہ لے لی، تو ان کا وسیع بھی اس سے زیادہ معذور ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کے علموں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے انبیاء کی سنت کو، ان کے طریقت کو اپنایا، جس کی وجہ سے ان سے جنگ نہیں کی۔ اور دوسری وجہ ایک اور بھی ہے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ امیر المومنین کو کیا امر مانع ہوا کہ وہ خود اپنی خلافت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے، تو آپ نے فرمایا امیر المومنین نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ انہیں خوف تھا کہ یہ سب مرتد ہو جائیں گے۔ علی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ اور یہ سوال بھی حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام قوم سے کیوں ہاتھ روکے ہوئے رکھے اور جنگ کیوں نہیں کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صرف اس لیے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے ان سے جنگ کی، ہم نے ان سے جنگ کی، تو یہ سب کے سب پھر سے کافر ہو جائیں گے۔ کہیں انہوں نے، مولا علی علیہ السلام نے کہیں اپنا اسوہ حسنہ پر عمل اس لیے کیا اور اپنا ہاتھ اس لیے روکے رکھا